بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ یہ سورہ طور شریف ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں منکرین قیامت کے دلائل کا جواب دیا گیا، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو جواب دیے گئے، اور اہل ایمان کو ملنے والی جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا مختصر تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والطور، طور کی قسم۔ یہ ذہن میں رہے، طور پہاڑ کا نام ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور رب تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مزے کی بات دیکھیں، جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں رب کلام فرمائے، تو رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی شان تو براء البراء ہے، جس جگہ پہ کلام فرمایا رب نے اس جگہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور حبیب کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، رب تعالی کی وحی نازل ہوتی ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے کیونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ جی وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے مجھے یہ شہر بھی پیارا لگتا ہے جی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پیاری اور محبوب ہے جس جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو۔ جی جس جگہ پر رب کی وحی نازل ہو، رب تبارک و تعالیٰ وحی تو بندے پر نازل فرما رہا ہے، یعنی اپنے پاک بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس جگہ پر نازل فرمائیے، وہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے کہ رب تعالیٰ اس کی قسم میں ارشاد فرماتا ہے جی۔ تو بتائیں بھئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس جگہ پہ وحی نازل ہو رب کی، وہ جگہ رب کو پیاری، تو جو حافظ قرآن رب کی وحی سینے میں سمائے پھرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں سے وہ جی شرق پور شریف میں کٹا کھڑا ہے جی، اس پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے، وہ کٹا دیکھنے جا رہے ہیں جی۔ اس کٹے پر نام لکھا ہوا کٹا دیکھنے جا رہے ہو، بچے پر نام لکھا ہوا بچے کی زیارت کرنے جا رہے ہو تم ہیں۔ تو جو بندہ رات دن رب کا قرآن پڑھا رہا ہے اور جس بندے نے کٹا رکھا ہوا اسے لاکھوں روپے دے آتے ہیں، یہ جناب آپ کے پاس کٹا یہ ہے۔ میں نے کہا یہ نماز کٹا نہیں پڑھاتا، امام پڑھاتا ہے یا نہیں ایسا؟ امام پڑھاتا ہے نماز، علماء پڑھاتے ہیں دین، تمہیں کٹے نہیں پڑھاتے۔ کٹے بچوں کا کوئی کردار نہیں ہے دین کے غلبے کے لیے، علماء دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ ایک بندہ تھا، میں مسجد شریف میں تھا پیچھے، تو ایک بندے نے نا جی قرآن پاک لکھا ہوا تھا 40 کلو کا ایک پارا، 40 کلو کا ایک پارا، وہ لکھ کے نا جی بڑے سارے موٹے کاغذ پر، اب وہ اس کی وصولیاں کر رہا تھا لوگوں سے۔ وہ آ گیا جناب مسجد میں، کہنے لگا جی میں نے یہ دکھانا ہے۔ میں نے کہا یہ لوگوں سے پوچھو، انتظامیہ سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ انتظامیہ آپ کو پتہ ہے ویسے بیچاری معصوم ہوتی ہے، جہاں مولوی کی بات ہے پھر دانا ہو جاتے ہیں، کہیں وہ ٹھگی والی بات ہے تو پھر کہتا نہیں جی کچھ نہیں ہوتا جی، چلے جانے دے۔ وہی کیا انہوں نے، کہا نہیں جی لکھائیں جی، مسجد میں اعلان ہو گیا جی، آ جائے دیکھیں جی۔ وہ بندہ 70,000 روپے جمع کر گیا جی، وہ 40 کلو والا ایک پارا دکھا کر، 10 پارے اس نے لکھے ہوئے تھے، گاڑی پہ لاد کے لے آیا وہ قرآن رب کا۔ میں نے کہا آپ کا کاروبار کیا ہے؟ کہتے جی یہی قرآن لکھا ہے اور یہی دکھاتے ہیں لوگوں کو، ایک دیہڑی میں آپ کے سامنے 70,000 ہو گیا ہے، اور جگہ جائیں گے پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہر نماز کے وقت بھی ایک جگہ دکھاؤ تو پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر رہے ہوں گے یہ لوگ۔ ہمارے لوگوں کو یہ اب تبرکات کو دیکھ لیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہر جس جگہ پہ چلے جائیں وہاں ہر بندے کے پاس یہ جی آقا علیہ السلام کا بال مبارک ہے، اور بڑے ہو کے اتنے اتنے گچھے جناب انہوں نے رکھے ہوئے بالوں کے، اور منسوب آقا علیہ السلام کی طرف کر دیا انہوں نے۔ یہاں 5-5 لاکھ روپے میں ایک جوتا مل رہا ہے جسے کہتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کا نالین ہے۔ یار بتائیں آقا علیہ السلام نے کتنے نالین شریف استعمال کیے ہیں؟ مجھے ایک دوست نے بتایا، اس نے کہا کہ احتیاط کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ تو صرف آپ کے پنجاب میں پڑے ہوئے ہیں نالین، 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے۔ کتنے بندوں کے گھر ہم گئے ہیں جب وہاں انہوں نے نالین رکھے ہوئے ہیں، یہ جی رسول اللہ علیہ السلام کا نالین شریف۔ بھائی
کسی بھی چیز کو آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئی کہ یہ تم کہہ رہے ہو لوگوں کو بھی یہ وہ نالین ہے جسے آقا علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے، تو یہ تو حدیث بنتی ہے حضور کی بھائی، یہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث بنتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہو، تمہیں حیا ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو دیکھ لو جناب وہاں اتنے تبرکات لے کے جناب جا رہے ہیں، کسی کے بال اٹھا کے یہ کہنا کہ رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں، بتائیں اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا یار؟ لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ! میں کہتا ہوں جتنا اسلام کو نقصان ان کتوں نے دیا نا اپنے آپ کو عاشق کہہ کے، اتنا کسی اور دلیل نے نہیں دیا۔ اتنا بڑا کھلواڑ یار اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ، جناب کسی کے بال اٹھا کے کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، اور لوگ اسے چم چم کے پاگل ہو رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہے نا، یہ حقیقت بات ہے۔ حضرت سیدنا مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دین کا کام نہیں نہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں ایسے کاموں میں مشغول کر دے گا جو کسی کام کے کام نہیں ہوں گے، فضول کاموں میں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں مبتلا کر دے گا۔ پھر جب ہم نے رسول اللہ علیہ السلام، مزے کی بات دیکھیں، یہاں سے شرک پور میں کھڑا ہوا لوگوں کو کٹا اور بچہ نظر آ گیا، اس پر رسول اللہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، اور گلی میں پڑے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے اسماء مبارکہ وہ نظر نہیں آئے کسی کو، وہ اٹھانے نہیں جاتے۔ جتنے عاشق وہاں کھڑے کٹا دیکھ رہے ہیں، بندے دو چار چار مارے ان کے منہ پر۔ اوے حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ کون تھے؟ ایک بندہ نعت خان نعت پڑھ رہا ہے، جی داڑھی منڈا ہے، وہ کہنے لگا مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، ساری رات روتا رہتا ہوں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ کے گریبان پکڑ کے 2 چپاٹے مارے اسے۔ میں تو شکل تو پہلے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت والی بنا نہیں سکا، کیسے جھوٹ بولتا ہے حضور سے؟ تو حضور سے کھڑا جھوٹ بول رہا ہے تو؟ نعت خان آئے گا جناب ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا حضور کی یاد میں مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں یار کتنی بڑی بغیرتی والی بات ہے، رسول اللہ علیہ السلام سے جھوٹ، امام الانبیاء سے جھوٹ، اور مخاطب کر کے حضور کو پھر کہہ رہا ہے یہ۔ جتنے بھی لوگ یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں کٹا دیکھنے کے لیے، فلاں علاقے میں کٹا کھڑا جی اسے زیارت کرنے جا رہے ہیں، اس پر یہ رسول اللہ علیہ السلام کا نام لکھا ہے، ان سے بندہ یہ پوچھے ہلکا سا یار، آپ کی خود گلی کے اندر، آپ کے بازار کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، کوڑے دان میں، گلی میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جانے والے جو رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں یا امام الانبیاء علیہ السلام کے اسماء ہیں، قرآن کی آیات مبارکہ روزانہ لاکھوں اخباروں پر چھپ کر گلیوں میں جاتی ہے، گندے پاؤں میں گٹروں میں جاتی ہے، قرآن پاک پھینکا جاتا ہے گندے نالوں میں جا کر، یہی گندی نہر میں قرآن پاک پھینک دیتے ہیں لوگ۔ وہ تمہیں نظر نہیں آیا اٹھانے کے لیے؟ وہ تمہیں کیوں نہیں دکھے بھائی؟ اتنے تم عاشق بنے پھرتے ہو، تو یہ ذہن میں رہے بھائی جس بندے کو رب رسول کا نام نیچے پڑا ہوا نظر نہ آئے اور شرک پر چلے جائے جناب کٹا دیکھنے کے لیے، اس پر رسول اللہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ دغا باز ہے، عاشق نہیں ہے وہ۔ یہ پکی بات کر رہا ہوں آپ کو میں۔ عجیب بدماشی ہے یار، عجیب اندھا عشق ہے ان کا بھائی، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ عشق ہوتا کون سا ہے، عشق کا اظہار کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ رب رسول کا نام نیچے روند کے کٹا دیکھنے جا رہے ہیں، عجیب آمک ہے یہ۔ 4-5 سال بلکہ نہیں، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، چکوال میں ایک بندے نے مشہور کر دیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، لو جی کچھ ہی دنوں میں کروڑوں روپے اس نے جمع کر لیا، کچھ ہی دنوں میں۔ اس نے کیا کیا کہ کیمیکل ڈالا، نیچے سے جناب شوائیں نکلنے لگی، اور نعوذ باللہ من ذالک، پیر بھی کتنا بڑا تھا، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا دکھایا اس نے، اتنا بڑا پیر۔ یار رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق کیوں بنواتے تم؟ پھر اسی حرامی نے ٹی وی پہ آ کے کہا، اس نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے ہمارے دیکھنے کے، لاکھوں لوگ پہنچ گئے وہاں بھی۔ جب یہ امت رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی قدر نہیں نہ کرے گی، پھر ایسے ہی بیڑا غرق ہوگا ان کا بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ تو اس جگہ کی قسم ارشاد فرمائے جہاں رب کی وحی نازل ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کلام فرمایا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ بتائیں یار جہاں تورات نازل ہو، رب تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی قسم ارشاد فرمائے، اور جہاں رب کا قرآن نازل ہو، رب کے ہاں وہ جگہ اتنی معظم ہو جاتی ہے، تو رب کے ہاں وہ کلام کتنا معظم ہوگا جو رب تبارک و تعالیٰ نے خود نازل کیا ہو، پہنچایا حبیب کریم علیہ السلام نے، وہ کلام گلی میں ڈالا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہوگا یار۔ امام ساوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندہ جا رہا تھا گلی کے اندر، اور گلی کے اندر نیچے پڑا ہوا اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا نام دیکھا اور اٹھایا نہیں ہے اس نے، تو اس نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ راضی ہو گیا ہے کہ رب کا نام نیچے پڑا رہے، رب کا نام نیچے روندا جاتا رہے، اس بات پر راضی ہو گیا وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے،
علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ لوح محفوظ بھی ہے، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات شریف بھی ہے، اس سے مراد جو فرشتے لکھ رہے ہیں نامہ اعمال بندوں کا وہ کتاب بھی مراد ہے، اور اس سے مراد رب کا قرآن بھی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یعنی قسمیں ارشاد فرمائیں، فرمایا کہ فی رقم منشور، جو کھلے صفحات میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ طور کی قسم اور کھلے صفحات میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، بل بیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ یہ ذہن میں رہے، بیت المعمور یہ وہ عمارت ہے، یہ وہ مسجد ہے رب تبارک و تعالی کی، آسمانوں میں 7ویں آسمان پر، بالکل رب تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے، اور عرش کے اور اس کے مابین کوئی دوسری عمارت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ عرش کے اور اس کے مابین کوئی عمارت نہیں ہے، اور اس کا فرشتوں کے ہاں وہی مقام ہے جو دنیا میں اہل ایمان کے ہاں رب کا کعبے کا مقام ہے۔ ہاں جی، وہاں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور میں جاتے ہیں روز نماز پڑھنے کے لیے، ہر نماز میں 70,000 فرشتے جمع ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار مسجد میں داخل ہو گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے اتنے ہیں اتنے فرشتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے، اور اس مسجد کے خطیب پتہ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ ہر جمعے کو وہاں خطبہ ہوتا ہے، نمازیں بھی وہاں ہوتی ہیں، اور پورے آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور عرش کا جو عرش ہے نا، عرش کے نیچے بالکل وہ ہے، اور بالکل وہ مسجد بیت المعمور شریف جو ہے کعبہ شریفہ کے بالکل عین وسط میں ہے، بالکل سامنے ہے کعبے کے، جیسے کعبہ ہے ویسے جناب اس کے اوپر بیت المعمور ہے، اور اس کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہاں وہی ملاقات ہوئی نا، اس طرح حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہیں پہ ٹیک لگائے ہوئے آپ نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہے، اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، اپنی امت کو کہیں اس میں کاشتکاری کیا کریں، وہ سارے کاشتکار بن جائیں۔ کس کے؟ جنت کے۔ یہ نہیں تو کئی وصولہ پڑھ کے جناب بیٹھوں کھیتان میں نہ جنت کے کاشتکار بنے۔ یہ کیسی کھیتی ہے یار؟ بندہ بیٹھا یہاں آؤ اور جنت میں اس کے درخت لگ رہے ہیں، ہے کوئی ایسی سوسائٹی پوری دنیا کے اندر؟ ہاں کہتے ہیں جی آن لائن سسٹم آ گیا۔ میں نے کہا یار اس سے بڑا آن لائن سسٹم کون ہوگا؟ کس نے بنایا ہوگا یار؟ یہاں بیٹھا ہے بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور وہاں درخت لگ رہے ہیں۔ اللہ، یہ رب کا فضل نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تعمیر بھی فرما دی، درخت بھی لگا دیے، سارا کچھ کر دیا، اور کچھ جگہ خالی بھی چھوڑ دی تاکہ محبوب کی امت جو ہے اپنے اعمال کے ذریعے گاہے بگاہے اس کو بڑھاتی رہے، اپنے باغات کو بڑھاتی رہے، اپنے درخت خود اگاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، والسقف المرفوع، اور بیت المعمور کی قسم اور اٹھی ہوئی بلند چھت کی قسم، اس سے مراد یہ آسمان ہے، آسمان دنیا، پہلا آسمان جو ہمارے اوپر چھت کی طرح ہے، والبحر المسجور، اللہ اکبر، اور کھلائے جانے والے سمندر کی قسم۔ یہ ذہن میں رہے، قیامت کے دن جتنے بھی سمندر ہوں گے نا سب کو آگ لگا دی جائے گی، سارے آگ کے بن جائیں گے۔ جب یہ آگ کے بنیں گے تو جہنم کی گرمی میں اور اس کی تپش میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ جی رب تبارک و تعالی نے 4 قسمیں ارشاد فرمائیں، طور کی قسم، کتاب کی قسم، بیت المعمور کی قسم، اور اٹھی ہوئی چھت کی قسم، اور بحر المسجور، 5 قسمیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائیں۔ 5 قسمیں کس نے ارشاد فرمائیں؟ آگے کیا فرمایا؟ ان عذاب ربک لواقع، حبیب تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ بدر میں جو لوگ قید ہوئے ان میں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے عزیز بھی تھے۔ حضرت جبیر مکہ سے چلے مدینہ پہنچے تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور سے جا کے بات کروں گا، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، کہتے ہیں حضور سے جا کے بات کروں گا کہ میرے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ ذرا مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز میں حضور یہی سورت تلاوت کر رہے تھے، کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا تو یہ آیت مبارکہ حضور نے پڑھی، 5 قسمیں حضور نے پڑھی۔ 5 قسموں کے بعد رب کا فرمان یہ پڑھنا، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ کہتے میں وہاں سے پاؤں نہیں اٹھا سکا، میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ہاں جی، اور یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی نا جی، آپ کا سانس اکھڑ گیا، 20 دن تک آپ کا سانس ہی برابر نہیں ہوا، 20 دن تک آپ کی یہی کیفیت رہی۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما لہو من دافع، اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، یہ اس دن ہوگا جب آسمان زور سے ہلا دیے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام میں آسمان ایسے ہلیں گے جیسے چکی گھومتی ہے، اس طرح کر کے گھومیں گے آسمان۔ وتسیر الجبال سیرا،
اور پہاڑ جو تیزی کے ساتھ چلیں گے، میں یہ ایسے اڑیں گے جیسے کپاس نہیں ہوتی، کپاس وہ دیکھو گا آپ نے پنجی ہوئی کپاس اڑتی ہے ہوا میں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ ہاں وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، میں ہلاکت ہے اس دن ان کے لیے جو رب رسول کو، قرآن کو، شریعت کو، دین کو جھوٹا کہنے والے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے شغل میلے میں پڑے ہوئے ہیں، شغل میلے میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بتائیں بھی آج شغل میلے کرنے کے لیے پوری پوری ٹیمیں تیار ہیں، لاکھوں روپے شغل میلے لگانے والوں کو دیا جاتا ہے۔ کرکٹ ٹیم یہ ہمارے ہیرو ہیں بھائی، خدا کا خوف کرو یار، جو تمہیں پکڑ کے جنت کے دروازے پہ لے جائے وہ ہیرو ہے تمہارا، ہے یا نہیں؟ ایک بزرگ تھے جی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا، وہ بندہ کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی کا ابا تھا، صلاح الدین ایوبی کا ابا۔ اس نے آ کر کہا بزرگ کو کہ اس نے کہا حضور میری شادی کروائیں ایسی خاتون کے ساتھ، کیونکہ آپ کے تعلقات علاقے میں رہتے ہیں، ایسی خاتون کے ساتھ شادی کروائیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا جو ہے مسجد اقصی فتح کروائے، ایسا مجاہد ہو، اور ساتھ جو ہے نا وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کے دروازے پہ لے جائے، ایسی بیوی ہو، ہاں مجھے غلط راہ پہ لگانے والی نہ ہو۔ ابھی وہ بات کر کے بیٹھے ہیں، ایک مائی صاحبہ پردے میں آئیں، باہر کھڑے ہو کہنے لگے حضور آپ سے ایک کام تھا۔ میں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کوئی ایسا رشتہ میرے لیے ڈھونڈیں جس کے ساتھ میں نکاح کروں، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، مسجد اقصی فتح کروائے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت لے جائے۔ ہیں جی، جب میاں بیوی دونوں کی سوچ ہی ہو ہیں تو بتائیں پھر۔ آج ہوتا یہ ہے عموماً کہ بندہ جو ہے نا وہ دینی ذہن والا ہوتا ہے، تو بیوی جو ہے وہ اکھڑ مزاج ہوتی ہے، وہ ٹک ٹاک کو پسند کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یا پھر بیوی نیک ہوتی ہے، وہ دینی ذہن ہوتا ہے اس کا، تو بندہ جو ہے وہ کپتا ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے۔ ہاں تو اس طرح کر کے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی تبھی صحیح چلتی ہے جب دونوں کی نا سوچ ایک ہی جگہ جانے کی ہو، ہیں کیسی؟ بتائیں جی، خاوند نے کیا بات کی ہے، مائی صاحبہ نے کیا بات کی ہے، نکاح جب ہوا ان کا تو بتائیں پھر صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا تو کون پیدا ہوگا؟ ہیں اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین هم فی خوض یلعبون، میں ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے رب رسول کو، دین شریعت قرآن کو جھوٹا کہا، میں یہ کھیل کود میں شغل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، میں انہیں دھکے کے ساتھ زبردستی دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، اور انہیں کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، میں یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھوٹا کہتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، میں یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ دیکھ ہی نہیں رہا؟ وہ کہتے تھے نا آقا علیہ السلام کو آپ تو یہ جادو کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے، آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی بتاؤ یہ جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے آپ کے سامنے ساری آگ ظاہر کر دی گئی ہے، یہ تو اندھے ہو گئے، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اس لوہا، اب داخل ہو جاؤ اس میں، فصبروا او لا تصبروا، یہاں صبر کرو یا رولا پاؤ، صبر کرو یا نہ کرو، یا تم یہاں شور ڈالتے رہو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، شور ڈالو گے تو بھی عذاب ہے، صبر کرو گے تو بھی عذاب ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، میں بے شک تمہیں وہی دیا جائے گا بدلہ جو تم کرتے رہے تھے دنیا میں، جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہیں جی، پوری یعنی کہ رکوع کے آخر تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ جو ہیں جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، فاکہین مزے لے رہے ہوں گے، وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرمائے گا وہ کھاؤ پیو ہیں خوشگوار انداز میں، مزے لے لے کر کھاؤ پیو، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں نیک کام کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ صف در صف بالکل ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تکیے جو ہیں بالکل ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تکیوں پر ٹیر لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جی گھر کی چیزیں سلیقے کے ساتھ، شیار کے ساتھ رکھنا یہ کوئی دنیا میں پھنسنے والی بات نہیں ہے، ہاں یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جنت میں کیوں رکھی جاتی؟ بات کو صرف یہی ہوتا ٹیکا لگائے بیٹھے ہوں گے نہ، متکئین علی سرر مصفوفہ، میں کہ ترتیب سے رکھے ہوئے، بالکل صف بندی، مصفوف صف سے ہے، بالکل ترتیب کے ساتھ رکھتے ہوئے تکیوں پر جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، ہم حور عین کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ حور عین موٹی موٹی آنکھوں والی،
خوبصورت حور جو ہے ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں گے. والذین، اور انعام کیا ملے گا جی، اور انعام کیا ملنے والا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کے بچوں میں سے جو ایمان لائے، ان کے بچوں میں سے جو ایمان لائے، الحقنا بہم ذریتہم، میں ان کے بچوں کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ کر دیں گے. ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں کر دیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. یہ نہ ہو کہ ان کو جنت میں جا کے پریشانی رہے کہ میرا بچہ جہنم چلا گیا. ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا بچہ بھی مومن ہو. کیا ہو؟ مومن ہو. تو مومن ماں باپ جو ہے نا، وہ مومن اولاد کے لیے بخشش کا سبب بنیں گے، ٹھیک ہے، جنت جانے کا سبب بنیں گے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وما التناہم من عملہم من شیء، فرمایا کہ یہ جو جنتی ہوں گے نا، ان کے اعمال میں سے ہم کوئی شے کم نہیں کریں گے، ان کو ان کا اجر بھی پورا ملے گا. ان کے بچے جو جہنم جائیں گے یا پھر جہنم نہیں جائیں گے، ان کے اعمال ایسے ہوں گے جہنم جانے والے ہوں گے، ہم انہیں جہنم سے بچا کر ان کے ساتھ جنت بھیج دیں گے. تو یہ ہمارا انعام ہوگا ان پر. یہ ہمارا انعام ہوگا. اور آگے کیا فرمایا، کل امرئ بما کسب رہین، میں ہر بندہ جو ہے وہاں اپنے اعمال کا گروی رکھا ہوا ہوگا، اعمال کا گروی رکھا ہوگا. جیسے کوئی بندہ گروی رکھے کوئی شے کسی کے پاس، تب تک گروی چیز نہیں نہ چھوٹ سکتی جب تک اس کے پیسے نہ دے دیے جائیں، ہے یا نہیں. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب یہ اعمال کی وجہ سے جہنم گئے ہیں، اب یہ اعمال تو کر نہیں سکتے دنیا میں آ کر، دنیا میں آنا ممکن نہیں، تو اس لیے کر کے رب تعالی نے فرمایا یہ گروی رکھے ہوئے ہیں، اب وہاں سے چھوٹ نہیں سکیں گے، یہ وہیں پڑے رہیں گے جہنم میں. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، فرمایا کہ اور ہم نے ان جنتیوں کی مدد فرمائی پھلوں کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ، مما یشتہون، جو یہ پسند کریں گے. جی ہر چیز انہیں ان کی پسند کی ملے گی. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. اللہ اکبر. یہ دیکھیں جی، یہاں جب شراب پیتے ہیں نا بندے تو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وہاں لڑیں گے نہیں، ہاں البتہ پیار کے ساتھ ایک دوسرے سے شراب کے جام لے رہے ہوں گے. لیکن اس شراب میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لغو، لا لغو ولا تعصیم، اس میں لغو بھی نہیں ہوگا، فضول باتیں بھی نہیں ہوگی، نہ ہی گناہ کی باتیں ہوں گی. یہاں تو لیتے ہوئے دیتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں. اچھا ایک مسئلہ ضمناً میرے ذہن میں آ گیا. کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ پانی کا گلاس لے کر ایک دوسرے سے ٹکرا کے، جیسے شرابی کرتے ہیں نا، شراب گلاس ٹکراتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں ٹکرا کے. یہ علماء نے لکھا ہے، مسئلہ ذہن میں رہے، جو بندہ پانی کو شراب کے انداز میں پیے اسے گناہ شراب پینے کا ملتا ہے. ہاں جی، پی رہے ہوتے نا، بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں، پانی پی کے بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکا تھا، وہ قلم ہاتھ میں ہوتا تھا، قلم کو لے کر نا اس طرح چھوٹے لگاتا تھا قلم کے ساتھ، پڑھتا تھا میرے ساتھ. میں نے اس دن ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا یار یہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ ہاں جی، کہتے جی بس ویسے ہی. میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہیں پیتے رہے ہو تم، اب وہ چھوڑ دیا ہے تو ہیرا پھیری نہیں جا رہی تم سے. چور چوری چھوڑتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا. میں نے کہا مسئلہ تو تجھے ویسے ہی ہے. میں نے کہا کیوں یار اپنے نامہ اعمال میں تم سگڑ کو اس طرح کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہو یار. اللہ اکبر. دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب ایک دوسرے سے جام لیں گے، فرمایا کہ وہ نہ اس میں کوئی لغو فضول بات ہوگی، نہ ہی کوئی تعصیم، نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. فرمایا کہ اس وقت ان کے گرد جو ہے نا، گرد ان کے غلمان، خادم، لڑکے، بچے، وہ ان کے گرد ایسے گھوم رہے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں. موتیوں کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، ہیرے جواہرات کو. میں چھپے ہوئے موتی، ان پر میل بھی نہ پڑی ہو، اتنے خوبصورت موتی ہوتے ہیں جو چھپے ہوں. ایک موتی وہ ہوتا ہے جو گلی میں پڑا ہے، جو بھی آئے ٹانگ مار دے اسے، وہ لڑکتا ہوا ادھر چلا جائے، لڑکتا ہوا ادھر چلا جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے موتی ہوں گے مکنون، وہ چھپے ہوئے موتی ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے. آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، جنتی کو سب سے کم غلام جسے ملیں گے نا وہ 1000 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 1000. اور یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی کام پہ کھڑے ہوں گے. 1000 غلام ہوں گے تو ہر 1000 میں سے ایک ایک بندے کا، ایک ایک خادم کا کام علیحدہ علیحدہ ہوگا. تو بتائیں وہاں جنتی کی کیسی مصروفیات ہوں گی، کیسے مزے میں ہوں گے جنتی، ہیں جی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے لیتے ہوئے باتیں کیا کریں گے جنتی،
ہیں، شراب لے رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں، اور باتیں کیا کر رہے ہیں آپس میں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، میں وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں پوچھیں گے، ایک دوسرے سے باتیں پوچھیں گے۔ یا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میں کہ جنت میں جا کے جنتی جو ہیں دنیا کی ساری باتیں یاد رکھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے بھی اے میرے سجے پاسے بندے سن درس سننے واسطے اینک پا کے، یہ باتیں بھی یاد ہوں گی جنت میں جا کے، یہ باتیں بھی یاد ہوں گی۔ ہاں بھی کہڑا کہڑا بندہ درس پورا سنتا سی تو کہڑا تھوڑا سنتا سی، کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں یہ ساری باتیں یاد ہوں گی وہاں جنت میں جا کر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر کہیں گے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے یار ہم جب اپنے گھر والوں کے پاس دنیا میں تھے ہم تو ڈرے ہی رہتے تھے، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، میزان میں کیا ہوگا، اور جناب وہاں پہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ڈرے رہتے تھے۔ آج مالک نے فضل فرمایا ہے، جی سارے ڈر دور ہو گئے ہیں، اور کیا کہیں گے یہ دیکھیں جی جنتیوں کی زبان سنیں، وہ کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور اس نے ہمیں گرم تپتی لو والے عذاب سے بچا لیا ہے، ہاں گرم تپتی لو والے عذاب سے بچا لیا ہے، انا کنا من قبل ندعوہ، ساتھ یہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم اس سے پہلے بھی رب کی عبادت کرتے تھے نا، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اسی کو پوچھتے تھے، ہم اسی کے بندے تھے دنیا میں، اسی کی عبادت کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے۔ اور وہ ساتھ رب کی شان کیسے بیان کریں گے، کہیں گے انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جی آگے دیکھیں، مکے کے مشرکوں کو جو گستاخ ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، میں حبیب ذرا یاد کریں، انہیں نصیحت فرمائیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ پر آپ کے رب کا انعام ہی اتنا ہے، آپ نہ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں آپ، ہاں آپ پر آپ کا رب کا انعام ہی اتنا، آپ نصیحت فرمائیں ہیں، یا بتائیں جسے نصیحت فرمانے کا حکم رب دے وہ بھی مجنون ہو سکتا ہے؟ رب مجنون کو فرمائے گا تو نصیحت کر، رب کاہن کو فرمائے گا تو نصیحت کر؟ نہ نہ نہ، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، ہر وہ بندہ جو بھی حق کی بات کہے گا اس کے ساتھ یہ رویہ لوگ اپنائیں گے۔ کمینے ہوتے ہیں، ہر دور میں کمینے رہے ہیں، ہر دور میں حق کہنے والے بندے کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، اللہ اکبر، میں حبیب پیارے یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، رسول اللہ علیہ السلام شاعر ہیں، اور یہ کہتے ہیں نتربص به ریب المنون کہ ہم انتظار میں ہیں ان پر کوئی وبا آ پڑے، نعوذ باللہ، رسول اللہ علیہ السلام پر وبا آ پڑے، یہ مکے کے مشرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین نبی کی شان دیکھیں جی، ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے یہ بھی آیت پڑھیں، رب کیا فرما رہا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل حبیب آپ فرمائیں تربصو، اور تم انتظار کرو مجھ پر وبا آنے کا، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارا تم پر وبا آنے کا انتظار کرتا ہوں، تم پر رب کا عذاب آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ بتائیں بھائی یہ رحمت للعالمین کی زبان سے رب یہ الفاظ ادا کروا رہا ہے، حبیب آپ فرمائیں کہ مجھے بھی انتظار ہے تم پر عذاب آنے کا، تم پر رب کی گرفت ہے، پکڑ ہے، مجھے بھی انتظار ہے۔ بتائیں بھائی آج ہم کہیں جی ہمیں انتظار ہے کہ جتنے بھی دشمن ہیں دین کے سارے تباہ ہو جائیں، ہیں تو ہم تو ہو گئے سخت گو۔ اب جو بندہ سنے جی یہاں پہ فتویٰ سنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، امام عامر ظاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا یہ فرض ہے، قادیانی کے ساتھ بائیکاٹ کرنا فرض ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس بائیکاٹ کو ظلم کہے وہ بندہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، کیوں کہ اس بائیکاٹ کا حکم رب نے قرآن میں دیا ہے، تو جو بندہ اس بائیکاٹ کو ظلم کہے تو وہ تو قرآن کو ظلم کہہ رہا ہے، قرآن کو ظلم کہنا مطلب یہ کہ رب کو ظالم کہنا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کو ظالم کہنا ہے، تو میں وہ بندہ مسلمان کیسے رہا؟ اب آپ بتائیں بھائی یہ تو حکم ہو رب کا، حبیب آپ فرمائے میں بھی انتظار میں ہوں، اور اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی حبیب انتظار میں تھے کہ رب کی پکڑ آئے، تو باتیں پھر رب کی پکڑ آئی، بدر میں سارے کافر مارے گئے، جتنے بھی وڈیرے بدماش تھے سارے وڈیرے مارے گئے، ابو جہل عتبہ شیبہ سارے مارے گئے وہاں۔ اب آپ بتائیں بھائی حبیب انتظار کریں کافروں کے مرنے کا اور رحمت اللہ عالمین بھی ہوں، ہیں ہم تو نہ رحمت ہیں نہ کچھ اور ہیں،
ہمیں تو بدرجہ اولا یہ سوچنا پڑے گا نا جی کہ ہم بھی جناب یہ انتظار کریں ان پر رب تبارک و تعالیٰ، بلکہ دعا مانگیں. کیا کریں؟ دعا مانگیں. اب رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو حبیب آپ کی گستاخی کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں. آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ یہ اسلام قبول کر لیں. نہ نہ نہ، انی معکم من المتربصین، تمہیں انتظار ہے میرے دنیا سے جانے کا، تم انتظار کر رہے ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. میں کہ لو پھر مجھے انتظار ہے تم پر رب تبارک و تعالیٰ کیا عذاب آنے کا. پھر انتظار کس کا پورا ہوا یار؟ امام الانبیاء کا، رحمت للعالمین کا انتظار پورا ہوا. ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون. میں حبیب یہ باتیں کرنا، ان کا یہ جو باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو کرنے کا حکم ان کی عقل دیتی ہے؟ یہ ہیں ہی پاگل، یہ ہیں ہی سرکش لوگ، چبل لوگ ہیں یہ سارے. کس وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یقولون تقبلہ، نعوذ باللہ. میں حبیب یہ کہتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام نے قرآن خود جوڑ لیا ہے، قرآن خود بنا لیا ہے، قرآن خود گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، میں بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. میں حبیب اگر یہ باتیں کرتے نا کہ آپ نے بنایا تو آپ کہیں میں بھی انسان ہوں، اگر میں نے بنا لیا تو تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لاؤ پھر اس جیسی ایک بات ہے، اس جیسی ایک بات تو لاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ کسی شے کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی پیدائش جو ہے ان کے ماں باپ کے ملاپ سے ہوئی، اور وہ گندے پانی سے ہوئی، اور ان کے ماں باپ جو ہیں ان کی ولادت بھی ان کے ماں باپ کے ملاپ سے ہوئی. ان کو کس نے پیدا کیا؟ چلتے 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 آدم علیہ السلام تک جائیں گے. انہیں کس نے پیدا کیا؟ انہیں تو ہم نے پیدا کیا ہے. کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں یہ؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام خلق السماوات والارض. میں کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، نہ انہیں تو کوئی یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے انہیں. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. میں کیا ان کے، میں حبیب کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے آ گئے ہیں، یا یہ بڑے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں؟ ان کے پاس تیرے رب کے خزانے آ گئے ہیں، جسے چاہیں نبوت دیں جسے چاہیں نہ دیں، یا یہ بادشاہ ہیں کہ ان کے حکم کے سامنے کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا؟ یہ کیا بلا ہے آخر؟ اپنی حیثیت تو واضح کریں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ. میں کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو سیڑھی لگا کے آسمان تک وہاں سے جا کے فرشتوں کی باتیں سناتے ہیں؟ کیا چیز ہے ان کے پاس؟ اوقات ہی کیا ہے ان کی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلیات مستمعہم بسلطان مبین، فلیات مستمعہم بسلطان مبین. فرمایا کہ یا پھر اگر ان کے پاس وہ سیڑھی ہے یہ جا کے وہاں سے باتیں سن کے آتے ہیں تو پھر ایسی بات لائیں نا، کوئی روشن سند جیسے حبیب آپ لاتے ہیں. ان کا سننے والا کوئی تو سند لائے نا روشن، کوئی تو بات بیان کرے، لوگوں کو بتائے کیا ہے ان کے پاس. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون. میں کیا رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے بیٹی پیدا ہو جائے تو ناک تمہارے سکڑ جاتے ہیں، منہ تمہارے کالے ہو جاتے ہیں. تو میں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے پھرتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. کیسے لوگ ہو تم؟ کہاں سے نکالتے ہو یہ باتیں تم؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.